جائے طلب سے بھی سوا دیتے ہیں، کوئی آ جائے طلب سے بھی سوا دیتے ہیں، آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں، آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں، سنگ مارے جو کوئی اس کو دعا دیتے ہیں، سنگ مارے جو کوئی اس کو دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں، ایسے ہے سرکار میرے، ایسے ہے سرکار، 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 ایسے ہے سرکار۔ سبحان اللہ۔ تو کل ہمارے یہاں تذکرہ یہاں تک پہنچا تھا کہ نجاشی کا دربار ہے، حبشہ کے بادشاہ کا، مسلمان وہاں پر آئے ہیں، پیچھے کفار مکہ کا بھی ایک گروہ آ گیا ہے، مسلمان ہجرت کر کے آئے ہیں، کفار مکہ کا گروہ نجاشی سے مخاطب ہوا کہ یہ لوگ باغی لوگ ہیں، انہیں ہمارے حوالے کر دو۔ نجاشی نے کہا نہیں، میں دوسری طرف کا موقف بھی سنوں گا۔ حضرت جعفر طیار نے تقریر فرمائی۔ اب نجاشی نے فریقین کا موقف سن لیا ہے، طرفین کا موقف سن لیا ہے، مشرکین مکہ کی بھی بات سن لی ہے، مسلمانوں کی بات بھی سن لی ہے۔ تو اب ہوا کیا؟ اب نجاشی کا رد عمل سنیے آپ۔ حفیظ جلندری صاحب کہتے ہیں کہ آج تو میرے پہلی لائن سے ہی کمال ہے، کیا کہنا ہے کہ اثر کیا ہوا نجاشی پر؟ سچائی کا اثر ظاہر ہوا قلب نجاشی پر۔ کیا کہنا ہے، واہ واہ، سبحان اللہ۔ سچائی کا اثر ظاہر ہوا قلب نجاشی پر، وہ بولا کون سی برہان لایا ہے وہ پیغمبر، کیونکہ حضرت جعفر طیار نے بتایا تھا کہ ہمارے نبی ہیں جو یہ کتاب لائے ہیں، وہ بولا کون سی برہان لایا ہے وہ پیغمبر؟ تو پھر کیا ہوا؟ سنائی، یہ ڈائلاگ مکالمہ، سنائی حضرت جعفر نے چند آیات قرآنی، اس تلاوت کلام پاک کے ہم صدقے جائیں، سنائی حضرت جعفر نے چند آیات قرآنی۔ تو رد عمل کیا ہوا؟ نجاشی کے مقدر دل نے پائی جن سے تابانی، نجاشی کے مقدر دل نے پائی جن سے تابانی، ہوا دل پر اثر آنکھوں سے آنسو ہو گئے جاری، کہا لا ریب اللہ کی کتابیں ایک ہیں ساری۔ اور پھر کیا ہوا؟ قسم اب یہ کہہ رہا ہے نجاشی، قسم اللہ کی اعجاز ہے انجیل و قرآن میں، اسی کے نطق کی آواز ہے انجیل و قرآن میں۔ یہ نجاشی کے دل پر اثر کیا حضرت جعفر طیار کی تقریر نے۔ تو اب نجاشی نے کفار مکہ کو جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ کہا کیا اب یوں مخاطب اہل مکہ کے سفیروں کو، کیا اب یوں مخاطب اہل مکہ کے سفیروں کو کہ جاؤ کہہ دو اپنے بھیجنے والے شریروں کو کہ جو مظلوم میرے دامن دولت میں آ جائے وہ خود جائے تو جائے، کہ جو مظلوم میرے دامن دولت میں آئے گا وہ خود جائے تو جائے، کوئی لے جانے نہ پائے گا، وہ خود جائے تو جائے، کوئی لے جانے نہ پائے گا۔ مسلمانوں سے بولا تم حبش کو اپنا گھر سمجھو، مسلمانوں سے بولا تم حبش کو اپنا گھر سمجھو، مجھے اپنا معین ہم خیال اور ہم نظر سمجھو۔ یہاں بات بن گئی ہوئے، کیا کہنا ہے؟ مجھے اپنا معین ہم خیال، اب یہ وہاں پر تو یہ معاملہ اس حد تک طے پا گیا کہ نجاشی نے مسلمانوں کو سپورٹ کرنے کا اعلان کیا۔ لیکن اب جو کفار مکہ ہے ان کو شکست در شکست ہوئی، پہلے مکے میں شکست ہوئی کہ اسلام پھیل رہا ہے، پھر حبشہ میں شکست ہوئی نجاشی کے ہاتھوں، تو اب یہ مزید پریشان، اب یہ نئی نئی سازشیں کر رہے ہیں۔ اب نئی سازش کیا ہے کفار مکہ کی جانب سے؟ یہ سنیے، شرارت اہل مکہ کی کسی صورت نہ کام آئی، سفارت بھی حبش سے یوں ہی بے نیل و مرام آئی، واپس آگے حبش سے نامراد لوٹے، سفارت بھی حبش سے یوں ہی بے نیل و مرام آئی، شریروں کو بڑی شرمندگی تھی اپنی ہیٹی کی، اکٹھے ہو کے پھر اہل ستم نے ایک کمیٹی کی، اجلاس بلایا، اور کیا صلاح و مشورے کے بعد اب یہ بات طے پائی، نیا منصوبہ، صلاح و مشورے کے بعد اب یہ بات طے پائی کہ ایک تحریر لکھوا کر در کعبہ پہ لٹکائی۔ کیا
لکھا یہ تھا تعلق قطع ہے اب آل ہاشم سے، بائیکاٹ. لکھا یہ تھا تعلق قطع ہے اب آل ہاشم سے، نہ رکھے آج کے دن سے وہ کوئی واسطہ ہم سے. کہ اب یہ جو پورا گھرانہ ہے اب اس کا بائیکاٹ کریں گے، ان سے کوئی لین دین نہیں، ان سے کوئی تجارت نہیں، ان کا کمپلیٹ سوشل بائیکاٹ. رفاقت، بیاہ، شادی، ناتا، رشتہ، دوستی، الفت سب ختم. رفاقت، بیاہ، شادی، ناتا، رشتہ، دوستی، الفت، مروت، لین دین اور ملنا جلنا سب کا سب رخصت. تواضع، گفتگو، بیع و شرع سب ترک کرتے ہیں. کوئی آ کر نہ پوچھے گا وہ جیتے ہیں کہ مرتے ہیں. ہم یہ بھی نہیں معلوم کریں گے، جو ہونا ہے ہو جائیں گے. نہ کوئی کھانے پینے کی جن سے خریدے گا، نہ بیچ، کچھ بھی نہیں. ہمارے شہر میں ڈھونڈے نہ چیزیں کھانے پینے کی، نہیں پرواہ ہمیں اب ان کے مرنے اور جینے کی. ہمارے ان کے باہم کام دھندے بند ہیں سارے. قریش اس باہمی تحریر کے پابند ہیں سارے. ابو طالب لیے بیٹھے رہیں اپنے بھتیجے کو. اللہ اکبر. اگلا جملہ کہتے ہوئے زبان کٹتی ہے. ابو طالب لیے بیٹھے رہیں اپنے بھتیجے کو، مریں گے بھوکے پیاسے خود سمجھ لیں گے نتیجے کو. ذرا جرت تو دیکھیے ان کی. اللہ اکبر. ابو طالب لیے بیٹھے رہیں اپنے بھتیجے کو، مریں گے بھوکے پیاسے خود سمجھ لیں گے نتیجے کو. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد جو ہمیں ہر بات میں گمراہ کہتے ہیں، محمد جو ہمیں ہر بات میں گمراہ کہتے ہیں، خدا کو ایک اور خود کو رسول اللہ کہتے ہیں. ابو طالب اگر ان کو ہمارے ہاتھ میں دے دیں، ایک شرط ہے، ہاں ابو طالب ان کو اگر ہمارے ہاتھ میں دے دیں، جو اس کے ساتھ والے ہیں سب اس کے ساتھ میں دے دیں، ہم ان کو قتل کر ڈالیں تو پھر یہ عہد ٹوٹے گا. یعنی اب یہ جو ٹیپ آ گیا ہے معاہدہ کہ کوئی کھانے پینے کی چیزیں نہیں، کوئی رشتہ نہیں، کوئی تجارت نہیں، کچھ نہیں. اب ایک ہی شرط پہ بات ختم ہوگی کہ ابو طالب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے چاہنے والوں کو ہمارے حوالے کر دیں، ہم ان کو قتل کر دیں، پھر یہ بائیکاٹ ختم ہوگا. اس سے آگے کی بات نہیں ہے. ابو طالب اگر ان کو ہمارے ہاتھ میں دے دیں، جو ان کے ساتھ والے ہیں سب ان کے ساتھ میں دے دیں، ہم ان کو قتل کر ڈالیں تو پھر یہ عہد ٹوٹے گا. لہو ان کا دوبارہ نخل الفت بن کے پھوٹے گا. بس آخری جملہ پھر آپ بس اختتام کیجئے گا کسی کلام سے. غرض یہ عہد لکھوا کر درے کعبہ پہ لٹکایا. ابو طالب کے پاس ایک ہاشمی فوراً خبر لایا. جاری رہے گا حشر تک لنگر حضور کا. سبحان اللہ. بے شک جاری رہے گا حشر تک سبحان اللہ. لنگر حضور کا. بھوکے مریں گے چھوڑیں گے جو در. کیا کہنے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ. بھوکے مریں گے چھوڑیں کیا کہنے ہیں. جو در حضور کا. جزاک اللہ. اب یہاں سے آگے کی داستان کل بیان کریں گے انشاءاللہ. یہی ماہ کرم، یہی ماہ